شہیدی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بخاری کی پہلی جلد میں ایک حدیث شریف ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء کلیم بھی کرتے ہیں اس کو جی ہم ہیں۔ تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو ظاہری علم ہے یہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، یہ تو کافر بھی ہمارے قرآن پہ حدیث پہ تحقیق کرتے ہیں، منافق بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی گناہ گار بھی پڑھ سکتا ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر یہ تو پھر برابر ہو جائیں گے نا دونوں، اگر صرف اس علم کا حاصل کرنا ہی مقصد ہے تو اصل وارث کون ہے سر نبی کے؟ دیکھیے جس طرح سے قرآن کریم میں متشابہات ہیں جی اسی طرح سے احادیث میں بھی متشابہات ہیں، ٹھیک ہے اور یہ حدیث خود ان متشابہات میں سے ایک ہے۔ سر غور کی جگہ اس بات پر کہ اگر اس کا عمومی معنی وہی ہو جو آج کل ہمارے لوگ لیتے ہیں جی جی تو پھر اس رمضان المبارک میں جتنے کیسز سامنے آئے وہ سارے ورثۃ الانبیاء تھے پھر۔ اللہ اکبر، بالکل آپ نے بڑا ہی اچھا کر دیا ہے۔ میں تھوڑا سا پوری بات کرتے ہوئے تو میں شرم ہی آتی ہے، جو حالات مدرسوں کے ہیں اللہ بس اتنا میرا حال ہے یہ جملہ کافی ہے، یہ توہین ہے، یہ توہین ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں سر یہ ارشاد فرمائے اصل وارث کون ہے؟ چن نسبت خاک را با عالم پاک، اللہ اکبر، نبی کہاں اور ان کی وراثت کے دعوے دار کہاں؟ واہ واہ، کون سی ایسی قدر مشترک ہے ان میں اور ان میں جو کہا جائے کہ یہ ان کے وارث ہیں؟ نبی کریم معرفت کا بحر بے کراں ہے، سبحان اللہ سبحان نبی اللہ، کریم اللہ کی اس ولایت کا نام ہے جو اس پورے عالم کی تزریق اور ان تک روزی پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، نبی کریم وہ ہستی ہیں جو عالم مادہ اور عالم معنی خدا اور مخلوق کے درمیان وصل کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، ان کی وراثت کہاں اور ان نجاستوں کی وراثت کہاں؟ اللہ اللہ، آسمان زمین کا فرق ہے۔ اس لیے جب ہم اس طرح کی احادیث پڑھتے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ سر یہ غور کیا ہے اسی لیے تو آج آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اس پہ روشنی ڈالیں۔ یہ عام لوگ جو ہیں وہ تو یہی بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی ہم ہیں، اور کردار کے بارے میں جب بات آتی ہے تو شرم آتی ہے۔ دیکھیے علم حجابات کے برطرف کر کے انسان کو اپنے معشوق اور اس محبوب ازلی سے متصل کرنے کا نام ہے۔ واہ واہ، اور اگر یہ چیز کسی انسان میں پیدا ہو تو وہ اپنے درجے پر اس راہ پر گامزن ہوگا جس راہ پر نبی کریم اس کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر اس کو اس نے سونگا بھی نہ ہو، خوشبو بھی اس تک نہ پہنچی ہو۔ آپ کو میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 سال تک غار حرا میں جاتے رہے ہیں، یہ کس غار حرا میں جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال دیکھیے یہ جو ہے نا العلماء ورثۃ الانبیاء، جی علماء سے مراد وہی ہیں جو معرفت کے اس مقام تک پہنچے ہوئے ہوں، ایسے ہی، وہ نہیں جنہوں نے چند کتابیں پڑھی ہوں، بالکل وہ نہیں جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا ہو، وہ نہیں جنہوں نے چند احادیث رٹ لی ہوں، وہ نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ آپ کے اپنے اس فیلڈ کے ایک اینکر ہیں، انہوں نے اپنا تجربہ دہرایا اور فرمایا کہ میں دبئی میں تھا تو وہاں پر محفل سجی ہوئی تھی، ایک صاحب سے تعارف ہوا، بڑی شستہ انگریزی بول رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں لیکن ہوں یہودی۔ تو میں نے کہا پھر پاکستان سے کیا مطلب؟ کہا کہ میں 25 سال وہاں پر امامت کرتا رہا ہوں، اللہ امامت کرواتا رہا ہوں۔ واہ جی تو وہ انہوں نے ٹی وی پہ یہ بات آ کے کہی۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ یہودی آ کر حفظ قرآن کر لے، چاہے یہ مسلمان، صحیح، اگر وہ قرآن اس کے اندر ذرہ برابر تبدیلی نہ لا سکے تو یہ وارث انبیاء نہیں ہے، یہ وارث ابلیس ہے۔ بالکل ایسے، اس لیے دونوں کے درمیان آسمان زمین کا فرق ہے۔ علم انسان کو خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ، معرفت کی اس بے کراں سمندر میں اس کو ابھار کر اوپر کی طرف سفر کروانے کا ذریعہ ہے۔ بالکل، اگر یہ کسی میں نہیں ہے تو وہ کسی بھی صورت میں اس راہ کا راہی ہے ہی نہیں۔ بالکل نہیں۔ لہذا جو کچھ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اگر یہی علماء 15 سے 20% سدھر جائیں صرف
میں ابھی 100% کی بات نہیں کر رہا، بالکل صحیح 15 سے 20% سدھر جائیں تو آپ کے معاشرے کے 50% سے زیادہ کرائمز ختم ہو جائیں گے، سبحان اللہ، بے چینیاں ختم ہو جائیں گی، دین کی طرف لوگوں کی جو اس وقت منفی نگاہ ہے اس میں تبدیلی آئے گی۔ بالکل آج دین کیوں لوگوں کی نگاہ میں منفور ہے، کیوں دینداری کا نام آتے ہی لوگ الرجک ہو کر بھاگتے ہیں، انہی مولویوں کی وجہ سے۔ بالکل اور ان کو آپ کہیں کہ یہ وارث انبیاء ہیں، اللہ کی پناہ، ایسے ہی، اللہ کی بالکل ایسے، اس لیے ظاہر ہے اس طرح کی متشابہ احادیث کی مصداق اس طرح کے لوگ کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ ہاں اگر کوئی واقعی پاکیزہ ہے، صاحب دل ہے، اور اس کی زبان سے نکلنے والا جملہ جا کر سامنے والے کے دل کو متاثر کرتا ہے، اور واقعی اس کے کردار اور اس کی گفتار میں فاصلہ نہیں ہے، جو وہ بولتا ہے وہی وہ کرتا ہے، اور جو وہ کرتا ہے وہی اس کے زبان سے نکلتا ہے، وہ اگر قرآن کریم کی آیات کی مصداق بن رہا ہے، جب آپ قرآن کریم کی آیات پڑھیں اور اس میں بندے مومن کی صفات دیکھیں اور اس شخص کو دیکھیں تو اس میں آپ کو وہ صفات متجلی نظر آتی ہیں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ شخص جو ہے اس راہ کا راہی ہے، پھر بھی وارث بننا بہت دور کی بات ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، پھر بھی راہی ہے، واہ سبحان اللہ۔